بہترین استاد، محقق اور لکھاری، جمہوریت کا علم بردار، عامروں کے راستے کی دیوار، حق گوئی کا استعارہ، صحافت کا چمکتا ستارہ، یہ سب القاب صحافت کے اس میر کارواں پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارث میر کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کی 70 سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارا ہو، اور پھر اس کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو۔ بنیادی انسانی حقوق کے داعی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناطے وارث میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ عزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نبرد آزما رہے۔ وہ قانون اور ضابطہ جو زندگی کو پھیلنے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہاں وہ ماضی میں ضابطہ بنے یا آج ضابطہ بنے، اسے زندگی کو بے حرکت اور غیر متغیر، غیر تغیر پذیر بناتا ہے اور انسان کو تسخیر فطرت پر آمادہ نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا قانون شریعت یعنی اسلامی قانون نہیں کہتا۔ یوں تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں، آزادی اظہار کے علم برداروں اور ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پروفیسر وارث میر ان بہادر قلمکاروں میں سے ایک ہیں جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور آمریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا۔ کے زمانے میں جس طرح سے مارشل لاء کی خدمت میں اسلام کی نئی تشریح اور تعبیر کی جا رہی تھی، اس سے متدفر ہو کر اس زمانے کا دانشور سیکولرزم میں، کمیونزم میں، سوشلزم میں پناہ لے رہا تھا۔ اس کے برعکس پروفیسر وارث میر کا زرعی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پے در پے اخبارات میں اپنے کالموں کے ذریعے اسلام کی سچی روح کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اسلام کی حقیقی روح کی روشنی میں ضیاء الحق کے دور حکومت کو غیر اسلامی ثابت کیا۔ بال کا دعویٰ ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذاق طبع کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشرتی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک، مرتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ کے ایک علمی ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے۔ اس بنا پر علم و ادب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا، لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختہ رہا۔ اسکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور، اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے، اس کو برتنے کی بصیرت پیدا کی۔ میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں، اس استاد کو، تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، جب میں تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، تو اس کی کنٹریبیوشن مجھے بہت زیادہ لگتی ہے۔ ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے۔
ہائی اسکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد وارث میر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے۔ وارث میر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نصابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نصابی کتابوں کا بھی انبار ہوتا۔ علم و ادب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے، لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سیالکوٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں، بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر، کوئی بہادر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، میں سچ پر کھڑا رہوں گا، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ ضیاء آمریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کھل کر بات کی، اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا۔ 1965 میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبے کے چیئرمین بھی بنے۔ آپ قابل استاد اور کہنہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے۔ وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہیر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی، جامد عقیدہ پرستی اور ناانصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روشن خیالی، جدید سوچ اور کھرا پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا تھا۔ کلشنکوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی عامر حکمراں کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے۔ مذہبی شدت پسندی، پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسخ کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جانا چاہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدمی، مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا، کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں، اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے۔ درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ، جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی۔ جس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کی، جس میں ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے، پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اجتہاد، ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اجتہاد کی تشریح میں عزم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا۔ ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ دیکھیے، وہ ایک عظیم صحافی تھے۔ ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کالمز وغیرہ ہیں ملتے ہیں، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا، گورننس کے، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں،
جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے، جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی۔ یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے۔ یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے۔ ضیاء نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پروفیسر وارث میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابھرے جس نے ضیاء امریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے۔ وہ آئین پاکستان کو بالادست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا مارشل لا حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے۔ ان کی جو تنقید تھی، ان کے جو تجزیے تھے، ان کی جو انالیسس تھی، اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں، جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے، اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ معاملے یوں چل رہے ہیں۔ وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور آمریت ہے، چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملا ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا، اور وہ ضیاء الحق کے دور بڑا پرآشوب دور تھا۔ کوڑے پڑتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹکٹکی باندھ کے، عدالتیں مارشل لا کی 1 سال کی سزا تو سمری ملٹری کورٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھی ہی نہیں جاتی تھی۔ وارث میر کے کالم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور آمریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے۔ ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پہ ایمفسس ہے، اور جمہوریت میں رول آف لا کا تذکرہ آپ کو جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے، اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پالیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے، کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے، اس میں عوامی بہتری، عوامی فلاح، عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسڈ ہیں، اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتے ہیں۔ تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلیونس قائم کیے ہوئے ہیں۔ وارث میر فوجی حکومت اور ضیاء الحق کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمک خواروں کے چول چول ہلا دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارث میر درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کے خلاف ایک منظم سازش شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی۔ انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ دسمبر 1983 میں عامر کی طرف سے لائے گئے نام نہاد شریعت بل کی آڑ میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلبی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ضیاء جنتا اور جماعت اسلامی کے گٹھ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا۔
ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق نسواں اور عورتوں کی معاشرتی حیثیت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ بڑا وہ ان کا کلیئر سٹانس تھا۔ حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئین کے اندر درج ہے۔ 70s میں ایک دم سے ایک ریوائول آف ڈیموکریسی ہوا، اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پہ بہت سارا کام ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ابھر کے آئیں، اور عورتوں کو اس زمانے میں ہی بیگم صفدر عباسی ڈپٹی اسپیکر بنی، تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی۔ اور ایک دم سے جب پانسا پلٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسو سوسائٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت، فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی، تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتقاء کی طرف جائے، عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو اس دور میں وی ور ویری سرپرائز کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہ ہی نہیں گئے تھے، کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ، اور ہر طرح سے اخبار میں، سوشل موبلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وارث میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے، جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے، نثار عثمانی صاحب کھڑے تھے، تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں۔ وارث میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے کے عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مضامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی فرد پر حکومت کے تصورات کو پاس کرنا اور انسان کی آزادی و حریت کو قائم اور محفوظ رکھنا۔ 1984 میں جب ضیاء الحق نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارث میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل ضیاء الحق نے پروفیسر وارث میر کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ضیاء الحق نے وارث میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وارث میر راضی نہ ہوئے۔ اس پر ضیاء الحق نے بڑے سخت لہجے میں کہا، برداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں۔ وارث میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا، اور ضیاء الحق کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ عائد کر دی، یہاں تک کہ ان کے کچھ مضامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ وہ اس بات سے شاکی رہتے تھے کہ نوائب میں ان کی تحریریں جو ہیں کافی سینسر ہو جاتی تھی اور ایڈٹ ہو جاتی تھی۔ اس بنا پہ انہوں نے پھر نوائب کو خیر آباد کہہ کے جنگ میں کالم لکھنا شروع کر۔ بالآخر وارث میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و برید سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضمون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا۔ اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنے لگے۔ پروفیسر وارث میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سلسلہ مضامین لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آمرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے۔ انہوں نے صحافتی مسائل اور مشکلات پر بھی لکھا۔ دراصل اس وقت کا فوجی آمر طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا،
اس لیے وارث میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے. We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually. آئین میں کی گئی 8ویں اور 9ویں ترمیم کو بھی وارث میر نے تحریری تنقید کا نشانہ بنایا. ضیاء دور کے شریعت بل کی بھی بھرپور مخالفت کی. اس سلسلے میں حبیب جالب لکھتے ہیں، وارث میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافی قرار دے دیا. اس جنگ کے دوران وارث میر نے دن رات جاگ کر گزارے. روشن خیال علماء کی محفلوں اور لائبریریوں میں کئی گھنٹے گزارے. شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف شریعت قرار دینے کے لیے باریک بینی سے کام لیا. پروفیسر وارث میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء جو خاموش تھے شریعت بل کے خلاف بول پڑے اور ضیاء حکومت کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی میں پیش کرے. ضیاء کے آمرانہ دور میں اخبارات کو دبانے کے علاوہ درباری صحافیوں کو پالنے کا عمل بھی شروع کیا گیا جو فوجی حکمرانوں کے حواریوں کا کردار ادا کرنے پر تیار تھے. انہوں نے ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے وارث میر کے خلاف محاذ بنا لیا. عامر کی کمی گاہ میں اپنے ہی ہم اثروں نے پوزیشنیں سنبھال لی اور وارث میر کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی. باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان ہے کہ سہ میں بیٹھے ہیں، خونخوار درندے ہیں رقصاں. یہ اس شخص کو دبانے کی کوشش تھی جو اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا. گویا می پر یہ شعر صادق آتا تھا، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں. 1985 میں جنرل ضیاء نے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرانے اور جمہوریت کو ٹینکوں میں بٹھا کر لانے کی کوشش کی تو وارث میر جمہوریت کا کلیجہ چبانے والوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے قلم کی کاٹ میں مزید شدت آ گئی. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انتخابات اور ریفرنڈم غیر آئینی اقدام ہیں اور عوامی امنگوں کے خلاف ہیں. ضیاء حکومت وارث میر کی حق گوئی اور بے باکی سے مکمل طور پر زچ ہو چکی تھی. لہٰذا ضیاء سرکار کے حکم پر انہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور پی ٹی وی کی مجلس مشاورت سے بے دخل کر کے انہیں فلم سینسر بورڈ سے بھی علیحدہ کر دیا گیا. ان سب انتقامی حربوں کے باوجود وارث میر کے قلم کی کاٹ کند ہونے کے بجائے اور تیز ہوتی گئی. صحافت کے اس باغ نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وارث میر کی جرأت مندی ضیاء جنتا کی پروردہ اسلامی جماعت کو ایک آنکھ نہ بھائی، زخمی سانپ کی طرح دشمنی پر اتر آئی. شعبہ صحافت جس کے چیئرمین خود پروفیسر وارث میر تھے، وہ ترقی پسندی کی اور روشن خیالی کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ معروضی صحافت، ایک آبجیکٹو صحافت کا درس دے رہی تھی. دوسری طرف ایسے عناصر لائے جا رہے تھے طلباء میں بھی، طلباء کی تنظیمیں بھی بنائی جا رہی تھیں کہ جو تنگ نظری اور جاہلیت اور اس قسم کی باتیں اور جو آزادی فکر کو روکنے والی تھیں، تو ان کو نشانہ بنایا گیا، سازش کی گئی. وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جمعیت سے ان کے اختلافات بڑھ گئے اور جمعیت ان کی دشمن ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جمعیت نے ان کی زندگی تنگ کر دی، ان کے بچوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر جو مظالم ڈھائے، یعنی اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. 1986 کے اواخر میں اسلامی جماعت کی ذیلی تنظیم نے وارث میر کے ایک صاحبزادے فیصل میر کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جو اس وقت صرف 16 برس کا تھا. وارث میر کو کہا گیا کہ وہ جنرل ضیاء، شریعت بل اور جماعت اسلامی کے خلاف لکھنا بند کر دیں گے تو ان کی اولاد مقدمے سے نکلے گی. یعنی مقدمہ درج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ضیاء آمریت اور شریعت بل کی مخالفت سے باز رکھا جا سکے.
اس مقدمے کے باعث وارث میر بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ ان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں میں اور تیزی آ گئی، لیکن وہ کسی دباؤ میں نہ آئے۔ انہوں نے اپنی روش بدلی، نہ اپنے قلم کی کاٹ کم کی۔ جبر کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما، ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا۔ اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارث میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا، لیکن آپ نے اس سخت اذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باضمیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے۔ انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ وارث میر نے آمر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و سچ کا پرچار کیا۔ جمہوریت، حقوق انسانی، اظہار رائے پر بندش کے خلاف وارث میر کی جنگ آخری دم تک جاری رہی۔ وارث میر کا موقف تھا کہ ظالم کو ظالم نہ کہنا ایک گناہ ہے۔ وہ جان کی بازی ہار گئے، لیکن اپنے قلم کی گرفت کمزور نہ ہونے دی۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کو ضیاء امریت سے لگنے والا بڑا دھچکا قانون شہادت بھی تھا، جو سراسر انصاف کا قتل تھا۔ وارث میر اس ظلم پر بھی خاموش نہ رہے اور سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین خواجہ محمد صفدر سے براہ راست تند و تیز سوالات کیے، جن کا ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہ تھا۔ ایسے قوانین جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان پر بحث ہو رہی ہے اور ابھی وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے، ان میں سے اہم ترین قانون جو ہے وہ قانون شہادت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث کے بعد ایک مسودہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ حکومت کو بھیجا۔ ہماری معلومات کے مطابق حکومت نے اس مسودے میں بعض ترامیم کو تجویز کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ وہ مسودہ اس وقت کس منزل پر ہے اور وہ کون سی بنیادی اہم حساس وجہ ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کانٹا ہے جس کی بنا پر 1 سال سے اس قانون پر بحث جاری ہے اور یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی۔ میں اور میرے رفقائے کار جو مجلس شورا رکن ہیں، انہوں نے اس پر طویل بحث کی اور اپنی سفارشات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کو۔ اس کے بعد اب پریزیڈنٹ صاحب کا اور وزارت قانون کا تعلق ہے اس کے ساتھ مجلس شورا کا قطعی طور پر اب کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پروفیسر وارث میر نے بے لاگ و بے باک شجر صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان اور جہد عطا کی۔ بقول پروفیسر کرار حسین، وارث میر کی زندگی صحافت میں درویشانہ بے نیازی اور مجاہدانہ عزم کی جھلک تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اس جھلک کے بغیر صحافت کیا اور ادب کیا سب ذہن و ضمیر کی سودے بازی ہے۔ وارث میر کے افکار، ان کی تصانیف، وارث میر کا فکری اثاثہ حریت فکر کے مجاہد، فوج کی سیاست، فلسفہ خوشامد، پاکستان کی درباری سیاست اور صحافت، اور کیا عورت عادی ہے کی صورت میں موجود ہے۔ تہ در تہ اندھیروں میں قلم کی لو سے حق و انصاف اور آزادی اظہار کی شمع روشن کرنے والا قلم کا مجاہد، آسمان صحافت کا یہ درخشندہ ستارہ 9 جولائی 1987 کو جواں مرگی کا شکار ہوا اور صرف 48 برس کی عمر میں بظاہر دل کا دورہ پڑنے کے باعث آسمانوں کی تہوں میں کھو گیا۔ کچھ لوگ وارث میر کی اچانک موت کو ایک سازش کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ 48 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی کارڈیک ارسٹ سے، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے حالات کے اندر، کیونکہ وہ ایک تندرست شخص تھے جو کہ سارے ملک کا دورہ کرتے تھے، جگہ جگہ جا کے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ ان کو ہر جگہ بلایا جاتا تھا، وہ سفر کرتے تھے، جاتے تھے، اظہار خیال کرتے تھے مختلف جامعات میں اور اداروں کے اندر، اور یوں بیٹھے بٹھائے اس طریقے سے
48 سال کی عمر میں ان کا وفات پا جانا، وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک میرے خیال سے بہت سے حلقوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آمریت ہر حربہ استعمال کر سکتی ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ وفات نہیں تھی بلکہ شہادت تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے ایسی گفتگو بھی کی تھی کہ شاید میرے دن گنے جا چکے ہیں، مجھے ختم کر دیا جائے۔ حریت فکر کا یہ مجاہد چیخ چیخ کر سچ بولتا ہوا، جبر اور ناانصافی سے لڑتا ہوا، اپنی روح پر طنز کے نشتر برداشت کرتا ہوا، حق گوئی کے بدلے میں دشمنیاں مول لیتا ہوا، اپنوں ہی کے ہاتھوں لہو لہان ہوتا ہوا، درد جھیل کر ہنستا ہوا، اندھیروں میں دوسروں کے لیے روشنی کے اسباب بناتا ہوا، آخری دم تک لڑتا ہوا، تاریک راہوں میں مارا گیا، اس وطن پر سے وارا گیا۔ وارث میر کو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ ضیاء مارشل لاء کے خلاف پروفیسر وارث میر کی صحافتی جدوجہد کے اعتراف میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 1988 میں انہیں انسانی حقوق کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ 2012 میں حکومت پاکستان نے پروفیسر وارث میر کو ان کی صحافتی خدمات اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جد و جہد کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا، جو ان کے صاحبزادے عامر میر نے وصول کیا۔ پروفیسر وارث میر کی خدمات کو صرف ملک میں ہی نہیں بیرون ملک بھی پذیرائی ملی۔ 2013 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے مشرق پاکستان میں یحییٰ خان کے فوجی ایکشن اور بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے آواز بلند کرنے پر پروفیسر وارث میر کو ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا، اور دیگر پاکستانی شخصیات جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب بھی شامل تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔